اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اس انداز سے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کم وقت میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ایک اہم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے علم دین کی اہمیت۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں، سمجھ کر پڑھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ علم کی جتنی اہمیت قرآن نے بیان کی ہے، شاید دنیا کے کسی مذہب کی کتاب میں علم کی اتنی اہمیت نہ ہو، بلکہ سب سے پہلی وحی جو اتری ہے، اللہ کے کلام کی سب سے پہلی آیت جو اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پہلی آیت ہی ہمیں پڑھنے کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آپ دیکھیے، کہیں اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے لوگو، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، جس کے پاس علم ہے اس کا درجہ اونچا ہے۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اگر تم نے علم حاصل کیا، تمہارے پاس علم کی دولت آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجوں کو بلند فرما دے گا، تمہارے مقام اور مرتبے کو اونچا کر دے گا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کیا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے محبوب، اگر کسی چیز میں زیادتی مانگنی ہے، کوئی چیز اور زیادہ چاہیے، تو وہ علم کی دولت ہے، اس کو بڑھا کے مانگیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ دعا کیجئے، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بے شمار دولتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ محبوب صبر دیا ہے تو صبر بڑھا کے مانگو، محبوب معافی کا جذبہ دیا ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑھا کے مانگو۔ بے شمار کمالات اللہ نے دیے، مگر علم وہ واحد نعمت ہے کہ جب اس نعمت کی بات آئی تو اللہ نے خود فرمایا، محبوب کہو ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ کیوں؟ علم جتنا بڑھے گا، علم جتنا زیادہ ہوگا، انسان کی خوبیاں اتنی زیادہ ہوگی۔ ساری خوبیوں کی جڑ علم ہے، ساری خوبیوں کی بنیاد علم ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا، اس کے پاس اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوگا،
اس کے پاس صبر بھی زیادہ ہوگا، اس کے پاس معافی کا جذبہ بھی زیادہ ہوگا، اس کے پاس سارے اخلاق، ساری خوبیاں زیادہ ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب علم میں زیادتی مانگ لو، علم زیادہ ہوگا تو ساری خوبیاں زیادہ ہوگی، علم زیادہ ہوگا تو سارے کمالات زیادہ ہوں گے، علم زیادہ ہوگا تو ساری اچھائیاں زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا جس انسان کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا ہی با اخلاق ہوگا، جس کے پاس جتنا علم ہوگا دین کا علم، وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرنے والا ہوگا، اور یقیناً جسے اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نصیب ہو گیا اسے کل جہاں کی نعمت مل گئی۔ جسے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا اسے اللہ سے قریب ہونے کا موقع مل گیا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں علم کی اہمیت کو اس طرح بھی اجاگر کیا کہ فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ ڈرے گا جس کے پاس علم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام مرتبے میں حضرت موسیٰ کے برابر نہیں ہے، مقام میں حضرت موسیٰ کے برابر نہیں ہے، مگر ایک خاص علم جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے بندے خاص خضر کو ایک خاص علم دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر مقام میں حضرت موسیٰ کے برابر نہیں ہے، مگر ایک خاص علم ہے حضرت خضر کے پاس۔ تو اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس سفر کر کے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے علم کتنی بڑی دولت ہے کہ مرتبے میں مقام میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک خاص علم کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام زیادہ ملا اور فرشتوں کو جو سجدہ کرنا پڑا، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کے پاس علم زیادہ تھا۔ اللہ نے جب چیزوں کے نام پوچھے فرشتے نہ بتا سکے، حضرت آدم نے بتا دیا، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سمجھ میں آیا میں نے تم سے کیوں کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، میرا وہ خلیفہ علم کی وجہ سے تم سے مرتبے میں زیادہ ہوگا۔ یہ سن کر فسجد الملائکۃ کلہم، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، اور ان کو یہ ماننا پڑا کہ مالک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں بس اتنا جتنا تو نے سکھا دیا، ہم سے زیادہ علم تو آدم کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں سے زیادہ مرتبہ اور مقام ملا حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس علم کی اہمیت اسلام میں اس قدر ہے، میں صرف ایک آیت پڑھ کر حضرت صوفی نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی طرف آنا چاہوں گا تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ وہ بھی تو ہماری طرح ایک انسان تھے، مگر کیا بات ہے ان کے جانے کے بعد ان کے تذکرے باقی رہتے ہیں، ان کو یاد کرنے والے باقی رہتے ہیں۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ ایک بیٹا جس کی خاطر باپ اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیتا ہے، اس محنت کرنے والے اور قربانی دینے والے باپ کو بھی 40 دن کے بعد بیٹا بھول جاتا ہے۔ مگر یہ کون ہے اللہ والے کہ صدیاں گزر جاتی ہے مگر ان کا نام باقی رہتا ہے، ان کو یاد کرنے والے باقی رہتے ہیں، ان کے تذکرے باقی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ولی کا ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان کی امت کے ولی کا ذکر کیا جن کا نام آصف بن برخیا ہے۔ آپ سوچیں جب حضرت سلیمان نے کہا بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، تو سب سے پہلے ایک جن کھڑے ہوئے،
قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضرت سلیمان سے اس جن نے کہا مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں بلقیس کے تخت کو لا کے رکھ دوں گا. ایسا نہیں کہ بلقیس کا تخت سامنے موجود تھا اور اٹھا کر لانا تھا، نہیں پیارے، بلکہ حضرت بلقیس کا تخت ایک دوسرے ملک میں تھا، اور وہ بھی وہ تخت کئی محلوں کے اندر تھا، وہاں سے اٹھا کے لانا تھا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک بڑی بات تھی. ایک مجلس کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے. یہ بھی ایک بڑی بات تھی. مگر اس سے بڑی بات کس نے کہی؟ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے نبی سلیمان، میں تخت بلقیس کو لے کے آؤں گا، مگر مجلس کے ختم ہونے سے پہلے نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا. کبھی آپ نے غور کیا کہ حضرت آصف بن برخیہ نے اتنی بڑی بات کس بنیاد پر کہی؟ کون سی طاقت تھی ان کے پاس کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ پلک جھپکنے سے پہلے ایک دوسرے ملک سے محلوں کے اندر رکھے ہوئے تخت کو لے کر آ جاؤں گا؟ کون سی طاقت تھی؟ آپ قرآن کی آیت پہ غور کیجئے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اس اللہ کے ولی کے پاس، حضرت آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کے علم کی طاقت تھی. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا علم انسان کو طاقتور بناتا ہے، علم انسان کو توانا بناتا ہے، علم انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جو طاقت دوسرے ذرائع سے نہیں آ سکتی. ہم کمزور ہو گئے اس لیے کہ ہمارا رشتہ علم سے ٹوٹ گیا. ہم بے بس ہو گئے اس لیے کہ ہمارا رشتہ کتاب اللہ سے ٹوٹ گیا. کتاب کا علم انسان کو کتنا مضبوط بناتا ہے کہ قرآن کہتا ہے حضرت آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا علم تھا، جس بنیاد پر انہوں نے اتنی بڑی بات کہی کہ پلک جھپکنے سے پہلے دوسرے ملک میں محلوں کے اندر رکھے ہوئے تخت کو لے کر آ جاؤں گا. پیارے، علم کی طاقت کو سمجھو، علم کی اہمیت کو سمجھو. علم کی وجہ سے حضرت آدم فرشتوں سے افضل، علم کی بنیاد پر ایک علم والا جاہل سے بہتر، علم کی بنیاد پر اللہ اکبر. قرآن مجید نے وعدہ لیا تمہارے درجے بلند کر دیے جائیں گے. بلکہ سب سے پہلی آیت اتری جس میں ہماری توجہ علم کی طرف دلائی گئی، اقرأ بسم ربک الذی. اگر میں احادیث مصطفیٰ کی بات کروں تو میرے نبی نے تو صاف لفظوں میں کہا انا بعثت معلما، میں تو بھیجا ہی گیا ہوں نبی یہ معلم بنا کر، سکھانے والا بنا کر. کیا سکھایا میرے مصطفیٰ نے، کیا پڑھایا میرے مصطفیٰ نے. آپ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیے، بار بار اللہ اپنے نبی کا تعارف ایک معلم کی حیثیت سے کرتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. بار بار حضور کا تعارف قرآن اس طرح سے کرتا ہے. کون سا نبی ملا؟ وہ نبی جو علم بانٹنے والے ہیں، وہ نبی جو قرآن پڑھ کے سنانے والے ہیں، وہ نبی جو قرآن کے علم کی خیرات بانٹنے والے ہیں. اور میرے نبی نے خوب قرآن پڑھا، خوب قرآن پڑھایا. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. علم کی فضیلت تو اتنی ہے کہ ایک علم کی راہ پر چلنے والے کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من خرج فی سبیل العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع الی بیتہ او کما قال. میرے آقا فرماتے ہیں جو علم کی راہ میں نکلا وہ اللہ کی راہ میں نکلا، وہ اللہ کی راہ میں ہے جب تک وہ گھر نہ پلٹ جائے. سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے دین میں اس قدر علم کی اہمیت، مگر واہ ہمارا رشتہ علم سے کمزور ہو گیا. اتنا کمزور کہ جس قرآن کو پڑھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اس قرآن کو پڑھنے والوں کی تعداد ہمارے یہاں 0 ہے. آپ کہیں گے ہم تو پڑھ لیتے ہیں. نہیں، جیسا پڑھنا چاہیے
جیسا پڑھنے کا حق ہے کتنے لوگ پڑھ لیتے ہیں. افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے, اتنی سمپل بات ہمارے دماغ میں نہیں اترتی, اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. نماز میں صحیح سے قرآن پڑھنا فرض ہے. اگر صحیح سے قرآن نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. مگر افسوس ہے کسی کی زندگی 40 سال, کسی کی زندگی 50 سال کو پہنچ گئی, مگر وہ جیسا سیکھے تھے ویسا ہی سیکھ رہے ہیں, ویسا ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ اس بات کو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں کہ 50 سال کی عمر ہو گئی, اب کسی کے شاگرد بننا, کسی کے پاس جا کر زانوے تلمس طے کرنا, کسی سے کچھ سیکھنا, یہ میری توہین ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مصباحی صاحب قبلہ. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں, آپ نے اس مختصر گفتگو سے اس بات کا اندازہ ضرور لگایا ہوگا, بڑی اہمیت ہے علم کی, بڑی اہمیت ہے فکر کی, بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں طلب علم کی. اب میں اس کے بعد حضور صوفی نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے ایک دو بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بڑی حیرت ہوگی آپ کو, حضور صوفی نظام الدین, حضور خطیب البراہین رحمت اللہ علیہ کا تعلق اس گھر سے تھا جو گھرانہ دیندار بھی تھا, جو گھرانہ علمی بھی تھا. اللہ اکبر. حضرت خطیب البراہین رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اس زمانے میں جبکہ پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج نہ تھا, اس زمانے میں حضور خطیب البراہین کے والد اتنے پڑھے لکھے تھے کہ آپ کے علم کی بنیاد پر, آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر اس زمانے میں برٹش گورنمنٹ کے ذریعے سے آپ کو وظیفہ ملتا تھا اور گاؤں کے لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے چھوٹے سے لے کر بڑے مسائل میں. حتیٰ کہ اگر بچوں کا نام بھی رکھنا ہوتا تو حضور خطیب البراہین کے والد کی طرف رجوع کرتے تھے. ایسا علمی گھرانہ تھا اور دیندار گھرانہ تھا, ایسا دیندار گھرانہ کہ حضور خطیب البراہین کی والدہ ہر رات کو یہ معمول تھا کہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی اور اس کے بعد 7 پارے, 6 پارے, 8 پارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے جب گھر اتنا دیندار ہوگا, جب گھر اتنا علمی ہوگا تو اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نیک ہوگا, وہ علم کے سائے میں پروان چڑھے گا, اچھے ماحول میں تربیت پائے گا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, حضور خطیب البراہین کے بچپنے کا واقعہ. جب ماں کے پاس علم ہو, جب باپ کے پاس علم ہو تو اس علم کا اثر بچے کی تہذیب پر, بچے کے اٹھنے بیٹھنے پر, بچے کے کلچر پر کتنا گہرا ہوتا ہے. اگر باپ ہی جاہل ہو, باپ ہی نہ جانتا ہو کہ گالی دینا کتنی بری بات ہے, جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے, بچوں کے سامنے جو چاہے کریں, تو ظاہر سی بات ہے اس کا بہت گہرا اثر بچوں پہ پڑے گا. التعلیم فی الصغر کالنقش فی الحجر. ننھی سی عمر تو اتنی نازک ہوتی ہے کہ پتھر کی لکیر کی طرح جو آپ سکھا دیں بچوں کے دل و دماغ میں وہ نقش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بچپنے کا واقعہ ہے, حضور خطیب البراہین کھیت کی طرف گئے تھے تو دیکھا کہ مٹر کی فصلیں تیار ہو چکی ہے. لا علمی میں ایک دوسرے کی کھیتی میں داخل ہو گئے, مٹر کی فصلیں تھی, تیار ہو گئی تھی, اس کی پھلیاں توڑنے لگے. اتنے میں پیچھے سے ایک صاحب آئے, کہنے لگے نظام الدین تم کو پتا نہیں کہ یہ کھیتی تمہاری نہیں ہے, مٹر کی یہ فصلیں تمہاری نہیں ہے, دوسرے کی زمین کی ہے. اللہ اکبر. یہ سن کر کانپ اٹھے, دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس زمین کے مالک کے پاس گئے. ننھی سی عمر تھی. اللہ اکبر. مگر اللہ کا خوف دیکھیے, اللہ کی خشیت دیکھیے. دوڑتے ہوئے گئے مالک کے زمین کے پاس اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے, لا علمی میں نے آپ کے مٹر کی فصلوں سے کچھ پھلیاں توڑ لی ہے, مجھے پتا نہیں تھا, مجھے معاف کر دیجئے. مالک کے زمین نے جب دیکھا ننھی سی عمر کا بچہ تھوڑی سی غلطی پر, وہ بھی جو ہے جان بوجھ کر نہیں, لا علمی میں یہ غلطی کر دی, تو ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. دل سے دعائیں نکلی اور کہا بیٹے اتنی ننھی سی عمر میں اللہ سے تو اتنا ڈرتا ہے. اللہ اکبر. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, جب بچپن ہی سے دل اور دماغ میں اللہ کا خوف بھر دیا جائے گا, اللہ کی خشیت غالب ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے ایسے خوف اور خشیت کے ساتھ
ایک بچہ جب جوان ہوگا تو اس کی جوانی پاک ہوگی، وہ گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے بچنے میں اس کو بڑی مدد ملے گی۔ پوری زندگی حضور خطیب البراہیم رحمت اللہ علیہ نے سیکھنے سکھانے میں گزار دی۔ تقریباً 56 سال تک آپ نے پڑھایا، اور اس میں سے تقریباً 36 سال تک آپ نے یا 41 سال تک بخاری کا درس دیا۔ اور اس میں بھی جب آپ تنویر الاسلام امرڈوبھا میں جو مدرسہ ہے، جب آپ وہاں شیخ الحدیث تھے، ریٹائرڈ ہو گئے، اس کے بعد بھی 21 سال تک غالباً آپ فی سبیل اللہ بخاری کا درس دیتے رہے۔ آپ سوچیں، علم کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، مگر ہمارا حال بہت نازک ہے۔ ہم تو اس قدر علم سے دور ہوئے، نہیں معلوم آج کے کلمہ پڑھنے والے کو کہ اللہ کے نام کتنے ہیں، نہیں معلوم اللہ کا حق کیا ہے، نہیں معلوم رسول کا حق کیا ہے، نہیں معلوم دین کے حقوق کیا ہے، نہیں معلوم قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ ارے اتنے جاہل ہو گئے کہ یہ بھی نہیں پتا ایمان کس کو کہتے ہیں، کفر کس کو کہتے ہیں۔ آئے دن ہم اپنے کانوں سے یہ جملے سنتے ہیں، منٹوں میں ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، گانا سننے کی وجہ سے، میوزک سننے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ ایمان اور کفر کس کو کہتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں صبح و شام اس قدر کفریات بک رہے ہیں آج کے نوجوان کہ میں گن نہیں سکتا۔ ہاں، وہ دور آ گیا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، یمسی مؤمنن ویصبح کافرن، یصبح مؤمنن ویمسی کافرن۔ صبح کے وقت ایمان ہوگا، شام رخصت ہو جائے گا، شام کے وقت ایمان ہوگا، صبح کے وقت رخصت ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، گانے کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اور اس عنوان پر ایک بڑی کتاب، بہترین کتاب چھپی ہے کفریہ کلمات گانوں میں۔ اس میں سے ایک ٹکڑا جو انہوں نے حوالے کے طور پر پیش کیا میں سنا رہا ہوں۔ گانے کا ایک ٹکڑا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں۔ یہ گانے کا ایک شعر ہے۔ آج کا جوان جب اسٹیٹس پر اپنی تصویر لگاتا ہے، فیس بک پہ اپنی تصویر وائرل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ گانے کا یہ شعر بھی چسپا کر دیتا ہے، اس کو بھی ساتھ میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کسی انسان کا یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی انسان میں اللہ نظر آ رہا ہے، یہ کس قدر خطرناک عقیدہ ہے؟ آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا، الرضا بالکفر کفر، کفر بولنا کفر نہیں ہے، کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ لگایا تھا اس نے اسٹیٹس پر، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، مگر اس نے پسند کر کے سنا، اس کے دوستوں نے شیئر کیا، نہیں معلوم ایک منٹ میں کتنوں نے اس کے اسٹیٹس دیکھے، کتنوں نے اس کو لائک کیا۔ بتاؤ، اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا یا اس عقیدے کو پسند کرنے والا مومن کیسے رہے گا؟ ایمان کیسے بچائے گا؟ فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، ایمان خطرے میں ہے۔ علم حاصل کرو اگر بچانا چاہتے ہو۔ میں قربان جاؤں، یہ آخری بات ہے حضور خطیب البراہیم کی زندگی پر، کہ آپ کی بیوی جب آپ کے پاس آئی تھی، وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی، قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ آپ سوچیں کون اتنا اہتمام کرتا ہے، کون اتنی توجہ دیتا ہے، کون اتنا خیال رکھتا ہے؟ مگر وہ صرف باہر والوں کے لیے صوفی نہ تھے، وہ گھر والوں کے لیے بھی صوفی تھے۔ وہ سب کے لیے سوچتے تھے، خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ آئی تھی، پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں علم کی اہمیت پر کہ کس قدر علم کو اہمیت دیا سرکار خطیب البراہیم نے۔ فوراً فرمایا ہمارے خاندان میں کوئی ایسی خاتون ہے جو پڑھنا جانتی ہو، لکھنا جانتی ہو، قرآن پڑھانا جانتی ہو؟ پتہ کیا گیا، معلوم کرایا گیا، تو آپ کے رشتہ دار میں ایک خاتون تھی، ان کے بارے میں معلوم پڑا کہ وہ قرآن پڑھنا جانتی ہے اور سکھا بھی سکتی ہے۔ فرمایا میری اہلیہ قرآن پڑھنا نہیں جانتی، بھلے ان کی عمر سیکھنے کی ختم ہو گئی ظاہری طور پر کہ وہ بچپنے میں نہ سیکھ سکی، مگر اب بھی سیکھنے کا وقت ہے، تم آیا کرو اور میری اہلیہ کو قرآن سکھایا کرو۔ اور آپ نے اپنے گھر میں یہ قانون لگا دیا کہ آج تک جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا وہ قرآن پڑھنا سیکھ لے۔ میرے گھر میں ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، میرے گھر میں ایک بھی جاہل نہ رہنے پائے۔
اس قدر اہمیت دی علم کو حضور خطیب البراہین نے۔ عرس خطیب البراہین میں آنے والوں، علم کے چراغ کو تیز کرو، اس کی روشنی کو پھیلاؤ، گھر گھر علم پہنچاؤ۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی اس وقت پوری دنیا میں اسی کام میں لگ گئی ہے، علم و اخلاق عام کریں، سنی دعوت اسلامی کا کام کریں۔ اور آج اس عرس خطیب البراہین میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ایمان بچانا ہے، کفر سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کی خیریت چاہتے ہو، تو کم سے کم اتنا علم حاصل کر لو کہ پتہ چل جائے ایمان اور کفر کسے کہتے ہیں۔ کم سے کم قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھ لو، کم سے کم طہارت کے مسائل سیکھ لو، کم سے کم نماز کے فرائض و شرائط جان لو۔ کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر اٹھتے بیٹھتے رہو اور خدا کی بارگاہ میں پہنچو تو خدا کہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، تیری ساری محنت دنیا میں برباد ہو گئی، تو نماز پڑھتا تھا مگر تجھے طریقہ نہیں معلوم تھا، بڑی بڑی باتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے زمینی حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہم سے زیادہ کوئی جاہل نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس تلخ حقیقت کو برداشت کرو، علم حاصل کرو، علم عام کرو۔ الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں بھی فیضان شاکر نوری کے نام سے ایک مدرسہ جاری ہے، غالباً آپ اس سے اپنے بچوں کو جوڑیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ مجھے امید ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے آپ کے بچے اور بچیاں اس قدر تیار ہو جائیں گی کہ ان کو ساری ضروری چیزیں معلوم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کہیں بھی جائیں گے اپنے ایمان کا ان کو خطرہ نہیں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔